خارجی دہشت گرد یا پاکستان؟ افغانستان کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو دو ٹوک پیغام، کہا ہم قائم کیے بغیر یہ قوم اور فوج چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بندوں کا دورہ کیا۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ سی ایم ایس میں زخمیوں کی عیادت بھی کی، جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ پاک فوج کے مزید 19 جوان مادر وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف مختلف کارروائیاں، فورسز نے 45 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع لوردی لال قلعہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے ساتھ بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 22 بھارتی حمایت یافتہ خارجی مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 13 خارجی ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 12 سپود بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل نہیں لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، کہا متاثرین کے بجلی بلوں سے متعلق تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان ہوگا۔ جن متاثرین سے اگست کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ملتان کی تحصیل شجاعت میں باندھ دوبارہ ٹوٹ گیا، متعدد بستیاں زیر آب۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ لیاقت پور میں سیلاب نے گھر فصلیں تباہ کر دیں۔ اچ شریف میں 36 دیہات زیر آب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ٹیلی فون گفتگو کے دوران خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تعلقات کے مثبت تسلسل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فریقین کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ، پاکستان امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایک اور جنگ کا میدان سجنے کو تیار، کرکٹ دیوانوں کا ختم ہوا انتظار۔ آج ہوگی دبئی میں اعصاب کی جنگ، شاہین پھر کریں گے بھارت کو تنگ۔ پاک بھارت ٹاکرے کی چاند رات، پاکستانی نوجوان تاریخ بنانے میدان میں اتریں گے، 2021 ورلڈ کپ کی پرفارمنس دہرائیں گے۔ سائم، فرحان، حارث، فخر اور نواز سب اپنائیں گے جارحانہ انداز۔ شاہین، حارث، ابرار اور سفیان بھارتی بلے بازوں کا لیں گے امتحان۔ کرکٹ دیوانوں کا جوش 7ویں آسمان پر۔ اور کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ، AIY نیوز پر ہوگی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ روایتی حریفوں میں پڑے گا گھمسان کرن، ہر باؤنڈری پر شور، ہر وکٹ پر ہوگا جشن۔ وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، بڑا مقابلہ شام 4 بجے سے براہ راست، پورا دن کرکٹ ماہرین اور شعبے ستاروں کے ساتھ صرف AIY نیوز پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلاب زدگان نے پاک فوج کی بر وقت مدد پر تشکر کا اظہار کیا۔ سیلاب کی تباہی اور مشکلات کے درمیان حوصلہ اور مسکراہٹیں۔ راجن پور کے فلڈ کیمپ میں موجود بچوں کی موج مستی، رسہ کشی کے میدان میں خوب زور آزمایا، بڑے بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انتظامیہ نے بچیوں کے لیے بال بنانے اور مہندی لگانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ بچیوں کو مہندی لگانے اور کپڑے سینے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ کیمپ میں عارضی اسکول بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو قطر کا دورہ کریں گے۔
عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس پاکستان کی شراکت سے بلایا گیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے، فلسطین کی بگڑتی صورتحال، غزہ پر اسرائیلی قبضے کی کوششیں اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج قطر روانہ ہوں گے، دوحہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون، گفتگو کے دوران خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تعلقات کے مثبت تسلسل پر اطمینان کا اظہار، فریقین کو دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، پاکستان امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت۔ اسرائیلی مندوب سلامتی کونسل میں مین ایجنڈے پر بات نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا فلسطین سمیت مشرق وسطی پر بات ہو تو اسرائیلی مندوب ڈائریکشن بدلتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر عالمی سطح پر ایک واضح موقف سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ پر بھی دباؤ بڑھا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں حملہ کر کے مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح ہے اور پوری دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ پاک بھارت میچ سے قبل سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا۔ بھارتی فینس کے بائیکاٹ کے مطالبے پر پاکستانی مداحوں کے چٹکلے۔ آئی پی ایل فرنچائز پنجاب کنگز کو میچ کے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو غائب کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستانیوں نے خالی جگہ پر رافیل، ابھینندن 6-0 سمیت مختلف طنزیہ تصاویر لگا دی۔ کراچی کنگز کا بھی کرارا جواب، ایسا پوسٹر شیئر کیا جس میں 6-0 نمایاں تھا۔ بھارتی فوج کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج، ہڑتال کی دھمکی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے مختلف شہروں میں سابق اور حاضر سروس فوجیوں نے تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے لیے احتجاج کیا۔ مظاہرہ کرنے والے کئی بھارتی فوجی اہلکار وردی میں ملبوس تھے۔ بھارتی فوجیوں کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ کراچی میں گاڑیاں چوری کرنے والا بین صوبائی گروہ پکڑا گیا۔ سرغنہ سمیت 8 ملزمان گرفتار، پولیس افسر اور اہلکار بھی شامل۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں کہ ملزمان روزانہ 3 سے 4 گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے زرعی ترقیاتی بینک کی سرکاری گاڑی سمیت 18 گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان نے بلدیہ ٹاؤن میں ورک شاپ بنا رکھی تھی۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں اور چیسز تبدیل کیے جاتے تھے۔ اپوزیشن کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اب دوں گا، چھچورے لوگ منافقت سے باز آ جائیں۔ یہ روز 11 بجے آ کر ہر زاویے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کچھ شرارتی معاملات خراب کرتے ہیں۔ بارشوں سے پہلے سڑکیں ادھیڑ دی گئیں۔ میئر کراچی کے دورے کے دوران عباسی شہید ہسپتال کی لفٹ گر گئی، صحافی بال بال بچے۔ لفٹ تیسری منزل سے گر کر پہلی منزل پر آ کر پھنسی۔ چند لمحے قبل میئر کراچی مرتضی وہاب بھی اسی لفٹ میں سوار ہوئے تھے۔ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی کے سفر میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا نہ صرف عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہونا ہے۔ پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، کہا فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے شہر چینگدو میں ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے بھی ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا دورہ چین۔ CIECC کے چیئرمین سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا صوبے میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری کے شاندار مواقع دستیاب ہیں۔ چیئرمین CIECC نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔